بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ حقیقت میں لیواحدون کا تصور عبادت کو تکمیل کرتا ہے۔ محض عبادت کرنا اور اس میں وحدت کا تصور نہ ہونا، یا وحدت کے تصور کے ساتھ ساتھ دوسرے تصوروں کو بھی ملا لینا، عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک ضروری امر ہے کہ ہم عبادت کو اس طریقے سے کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے اور سکھلائی ہے۔ ہم عملی اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو اور پازیٹیو کے ملنے سے بلب جلتا ہے، ٹیوب جلتی ہے، یو پی ایس چلتا ہے، اور نیگیٹو اور پازیٹیو کا تصور موجود ہے۔ ہم جب یہ دیکھتے ہیں اپنے کلمہ طیبہ میں، تو اس میں بھی نیگیٹو اور پازیٹیو نفی اور اثبات کے عوامل ہیں، اور ان نفی اور اثبات کے عوامل کے ملاب ہی سے ہی ہمارا رابطہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت سے استوار ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ان امور کو ہم ملحوظ نہیں رکھیں گے تو پھر دعا کا عمل خالص نہیں ہوگا۔ آخری شریعت، مکمل شریعت جو دین اسلام کی شکل میں نمودار ہوئی، اس کا آغاز اس لفظ لا سے ہوا۔ نفی کے اس لفظ میں پاکیزگی اور طہارت اس قدر مضمر ہے جو ہمارے تصور سے بالا تر ہے۔ جس طرح رجوع الی اللہ سے پہلے ہم جسم و لباس کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کر دیتے ہیں، اسی طرح باطنی تصور طہارت میں ہمیں سوچ کے تمام بتوں سے لفظ لا سے طہارت حاصل کرنی نہایت ضروری امر ہے۔ پھر کہیں اسبات کی طرف بڑھتے ہوئے ہم الا اللہ کہیں گے۔ رب کو پانا صرف کافی نہیں ہے، مگر اصل مقصد اس کی خوشنودی درکار ہے۔ پہلے لا کی تلوار سے معبودان باطل کا قلع کما کریں گے، نفی کا اظہار کریں گے، کوئی خدا نہیں، پھر اثبات کریں گے الا اللہ، سوائے اس رب کے۔ اس کو خالص ہو کر کرنا ہے، یعنی ہم الا اللہ کہیں گے، یہ اثبات ہے۔ رب کو پانا صرف کافی نہیں ہے، مگر اصل مقصد اس کی خوشنودی درکار ہے، اور دنیا اور آخرت کی فلاح درکار ہے۔ اس کے لیے ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صراط مستقیم کے لیے ہمیں محمد الرسول اللہ کی جانب رجوع کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں ہم کہ وہ رب کو پا لیتے ہیں، الہ کو پا لیتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان تجربہ کرتے ہوئے الہ کو پا لیتے ہیں، لیکن الہ کو خوش کرنا اور اس کو حقیقی معنوں میں پانا، یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم محمد رسول اللہ کی جانب رجوع کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قیامت تک ہمیں محمد رسول اللہ کی جانب رجوع کرنا پڑے گا، جو قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہے۔ صراط مستقیم کا بار بار رب سے طلب کرنا ضروری ہے۔ ہم سورۃ فاتحہ میں بھی بار بار صراط مستقیم رب تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، جو نماز سے حاصل ہے۔ گویا عبادت میں نماز کا بہت اہم کردار ہے، اور نماز میں وہی ہونا چاہیے جیسے اللہ کے نبی کی نماز تھی۔ ہماری نماز بالکل اس طرح ہونی چاہیے
جیسے اللہ کے نبی کی نماز تھی، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ لہٰذا صراط مستقیم تبھی مل سکتی ہے جیسے نماز اس طرح پڑھی جائے جیسے صحیح حدیث میں موجود ہے، اور اس امام کے پیچھے پڑھی جانی چاہیے جو صرف حدیث کا ماننے والا، شرک سے پاک ہو۔ ایک نماز اس طرح ہونی چاہیے جیسے حدیث میں موجود ہے، اور دوسری ہم اس امام کے پیچھے یہ نماز پڑھیں جو حدیث پر ایمان رکھنے والا ہو اور حدیث پر عمل کرنے والا ہو اور شرک سے پاک ہو۔ محض زبان سے حدیث کو پاک کہنا یا اس کو ماننا نہیں، بلکہ عمل سے۔ جہاں محمد رسول اللہ کی بات آئی ہے، اس کے سامنے کوئی کتاب دوسری نہیں ہے جس کو وہ مانے، کوئی فقہ دوسری نہیں ہے جس کو وہ مانے، اور کوئی کسی قسم کا اس میں اس کے لیے جسٹیفیکیشن یا جواز نہیں ہوگا۔ محدثین نے اس حد تک کام کیا، اللہ رب العزت نے ان سے کام کروایا کہ بات اظہر من الشمس کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس طرح تھی، ان کی نماز کس طرح تھی۔ لہٰذا اب کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اگر صحیح معنوں میں رابطہ قائم کرنا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اصولوں پر عمل کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔